الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ 33 مرد اور 8 خواتین حبشہ سے مکہ آئے۔ یہاں 2 نے وفات پائی، 7 کو اہل مکہ نے اپنی حراست میں لے لیا۔ بقیہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور حبشہ کے مہاجرین کا آخری گروہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی میت میں اس وقت واپس مدینہ طیبہ پہنچا جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ ان 2 باتوں میں سے مجھے کس سے زیادہ مسرت حاصل ہوئی ہے، خیبر کی فتح سے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت جعفر جب آئے تو نجاشی کی طرف سے بہت سے تحائف ہمراہ لائے۔ نجاشی نے اپنے بھتیجے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تاکہ اس کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بجا لائے۔ اگرچہ مسلمانوں کو نجاشی کے زیر سایہ ہر قسم کا آرام و سکون میسر تھا، وہ آزادی سے اپنی عبادت بجا لاتے، اپنے معبود برحق کے ذکر اور یاد میں مصروف رہتے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہ تھا۔ البتہ ایک حادثہ سے انہیں دوچار ہونا پڑا۔ ان کے 2 ساتھی عبیداللہ بن جہش اور سکران بن عمرو بن عبد شمس نے وہاں عیسائیوں کے مزین و آراستہ گرجے دیکھے، پادریوں کے کروفر کا ملاحظہ کیا، ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کو اختیار کر لیا۔ اس حادثہ سے یقیناً ان کے مسلمان ساتھیوں کو قلبی رنج اور دکھ ہوا ہوگا۔ ان دونوں کی بیویاں بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ عبیداللہ کی اہلیہ حضرت حبیبہ تھی اور سکران کی زوجہ کا نام سودا بنت زماں تھا۔ یہ دونوں پکی مومنہ تھی، نہ انہیں کلیساؤں کی زینت و آرائش متاثر کر سکی اور نہ ان کے خاوندوں کا ارتداد انہیں اپنے عقیدہ سے متزلزل کر سکا۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے اسلام پر ڈٹی رہیں۔ حضرت سودا نے تو جب اپنے خاوند کے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر فوراً مکہ واپس آ گئی، اور حضرت حبیبہ نے بھی اپنے خاوند سے اسی وقت قطع تعلق کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نیک نہاد بندیوں کو اس اعصار کا یہ صلہ دیا کہ دونوں کو امہات المومنین میں داخل ہونے کا شرف ارزانی فرما دیا۔ حضرت حبیبہ کا عقد تو وہاں ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا گیا، اور نجاشی نے اپنی گھرہ سے 400 دینار بطور مہر ادا کر دیا اور بڑی عزت و وقار کے ساتھ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں بھیج دیا، اور حضرت سودا کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد شرف زوجیت بخشا۔ صحیحین میں ہے کہ جس دن نجاشی نے انتقال کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی موت کی اطلاع دی اور ارشاد فرمایا، آج ایک نیک بخت آدمی وفات پا گیا ہے، اٹھو اور اپنے بھائی اسم کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی میت میں شہر سے باہر جنازہ گاہ میں تشریف لے گئے، صفیں بنائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی کہ جب نجاشی نے وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ لوگ بیان کرتے تھے کہ نجاشی کی وفات کے بعد اس کی قبر سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ
دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے. This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and the word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو بیان کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.